بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمد، حمد کا معنی تعریف ہے، اور تعریف ایسی تعریف کہ جو کارسازی والی تعریف ہے، کام بنانے والی تعریف ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ثابت ہے۔ ویسے اگر یہ معنی کیا جائے کہ ہر تعریف، تو یہ بھی درست ہے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات کو جس حد تک ہمیں نظر آتا ہے دیکھا جائے تو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف نظر آتی ہے، لیکن ایک مطلب یہ ہے کہ مشکل کشائی والی تعریف، خالقیت والی تعریف، مدبر ہونے والی تعریف، متصرف ہونے والی تعریف، کام بنانے والی تعریف، یہ خصوصی جو تعریفیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے خاص ہیں۔ کیونکہ ویسے تو انسان جو کوئی چیز بناتا ہے تو انسان کی تعریف کی جاتی ہے، اور پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو بھی تو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے۔ تو در حقیقت کسی بھی چیز کی تعریف جو کی جائے گی تو وہ اللہ پاک کی ہی تعریف ہوگی، کیونکہ اللہ پاک نے بنایا، انسان کو بھی اللہ پاک نے بنایا۔ لیکن اس طرح ایک بہت لمبا سلسلہ بن جائے گا، اور جس وقت ہم الحمد کو دیکھتے ہیں، الحمد قرآن پاک میں جہاں جہاں تذکرہ آیا کہ ایسی اقوام، غیر اقوام جو کفریہ قومیں تھیں، کافر قومیں، وہ جس وقت ان کو نیست و نابود کیا گیا، انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کا کہا نہیں مانا، انہیں تباہ کر دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مقامات پر بھی فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ایسے مقامات پر بھی اللہ پاک نے الحمدللہ رب العالمین استعمال فرمایا کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافر جو قومیں تھیں ان کی جڑیں کاٹ دی گئیں، جڑیں ان کی کاٹ دی گئیں، اور والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہاں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسے مقامات پر کوئی عمومی تعریفیں مراد نہیں ہیں، بلکہ تعریف یہ مراد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے خاص ہے، کہ جو قومیں اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کرتی تھیں، غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا مانتی تھیں، جب اللہ پاک کی پکڑ آئی ان پر تو پھر ان کو کوئی چھڑانے نہیں آیا۔ انہوں نے جو حاجت روا بنائے ہوئے تھے، مشکل کشا سمجھے ہوئے تھے، وہ ان کو پھر چھڑانے کے لیے نہیں آئے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ کارسازی والی تعریفیں اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے خاص ہیں۔ اور پھر فرمایا مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، بڑا رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تم کہو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں رہنما ہدایت دے اور ہدایت پہ پکا رکھ۔ کون سا رستہ؟ الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔
ایسا رستہ جو بالکل سیدھا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. اور دوسرا ترجمہ یہ بنتا ہے، ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور ولا الضالین، ضالین سے مراد نصارہ ہیں. ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا کہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، نہ ان کا رستہ جن پر غضب ہوا. ولا الضالین، اور نہ ان کا رستہ جو گمراہ ہوئے، جو بھٹکے ہوئے ہیں، ان کا رستہ بھی ہمیں نہ دکھا. تو سورۃ الفاتحہ کا جو ترجمہ یہی ہے. اور ہدایت کے درجات میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ اہدنا کہا گیا کہ اے اللہ. اب جب مسلمان مومن دعا کرتا ہے اہدنا، یا نماز میں پڑھتا ہے اہدنا، تو اس وقت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ہدایت کسے کہا جاتا ہے؟ ہدایت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ منزل مقصود، سیدھا رستہ، منزل مقصود جہاں تک پہنچنا ہے، وہ رستہ ایک ہے دکھا دینا، اور ایک ہے اس منزل تک پہنچا دینا. تو اللہ کے پیغمبروں کا کام یہ ہے، اللہ کے نبی اور اس کے بعد پھر علماء، ان کا کام یہ ہے کہ رستہ دکھانا، قرآن و سنت کی روشنی میں رستہ دکھانا. اراءۃ الطریق، رستہ دکھانا ان کے ذمہ ہے. اور پھر جب دلائل کے ساتھ بیان کر دیا، مسئلہ واضح کر دیا، تو پھر کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمارے ذمے تو صرف کھول کر پہنچانا تھا، واضح پہنچانا تھا. آگے منزل تک پہنچانا ہمارے ذمے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جس کو پہنچا دے. تو پہلی یہ چیز ہے کہ ہدایت کے 4 درجات ہیں. سب سے پہلے بندہ توجہ کرتا ہے، انابت کرتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ہدایت صرف اسے دیتا ہوں جو انابت کرتا ہے، جو توجہ کرتا ہے، جو خود قرآن کی طرف آتا ہے اور جو خود اللہ پاک سے مانگتا ہے، اسے ہدایت مل جاتی. اور جب وہ انابت کرے گا، رجوع کرے گا، توجہ کرے گا، تو اس کو ہدایت والے درجے پہ اللہ پاک فائز کر دیتے ہیں. اور پھر وہ ہدایت پہ رہتے رہتے اوپری درجے پر پہنچ جاتا ہے، اور وہ ہے استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے. ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے. فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. تو استقامت اور اس کے بعد استقامت پر رہتے ہوئے حالات ہر طرح کے آتے ہیں، لیکن بندہ ڈٹ جاتا ہے ہدایت پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ربط القلب عطا فرما دیتے ہیں. ربط القلب اور ربط علی القلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کو اپنی رحمت کی مٹھی میں لے لیتے ہیں، اور پھر کسی قسم کی گمراہی اس کے دل کے اندر نہیں جا سکتی. اس کے دل میں جو ایمان ہے پھر وہ باہر نہیں نکالا جا سکتا. جیسا اصحاب کہف، ان کا واقعہ آتا ہے، غار والے اپنے عیش و آرام کو، چند نوجوان تھے، عیش و آرام کو چھوڑ کے نکلے، ہر چیز کو ترک کر کے نکل گئے ہیں. اور اسی طرح تاریخ اسلام واقعات سے بھری پڑی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذیتیں کیوں برداشت کی، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے
مصائب کیوں برداشت کیے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصیبتیں کیوں برداشت کی؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کے دل کے اندر ایمان آ چکا تھا اور وہ اس پر پکے تھے۔ اگرچہ انگاروں پہ ان کو لٹا دیا گیا، چربی پگھل جاتی تھی انگاروں کی وجہ سے، تپتی ریت کے اوپر لٹا کے وزنی پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا جاتا، کوڑے مارے جاتے، لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے کہ احد احد احد، ایک اللہ ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، ایک اللہ ہی ہمارا الہ ہے، ہر طرح کی عبادت صرف اسی کے لیے خاص ہے، اس مسئلے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ ہے ہدایت کے درجات۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ پاک اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں۔ اللہ پاک تو ظالم نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو ہدایت اسے ملتی ہے جو خود انابت کرتا ہے، خود توجہ کرتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اہدنا، اے اللہ ہمیں رستہ دکھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں جنہوں نے رستہ نہیں دیکھا ان کو رستہ دکھا، اور جنہوں نے دیکھا ہے اور وہ چل پڑے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت کے اعلیٰ درجے نصیب فرما، ان کو استقامت نصیب فرما، ان کو ربط القلب نصیب فرما۔ اور گمراہی کے، ضلالت کے بھی 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ ریب میں پڑ جاتا ہے، شک میں پڑ جاتا ہے۔ جب شک میں پڑتا ہے، شک پہ رہتے ہوئے انابت نہیں کرتا، شک کرتا ہے، تو پھر وہ ضلالت پہ آ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ ضلالت گمراہی کا نام ہے، اور پھر گمراہی پہ رہتے رہتے وہ اتنا گمراہ ہو جاتا ہے کہ اپنے کفریہ عقائد کو، کفریہ اعمال کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ جدال پہ آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے پہ آ جاتا ہے، اہل حق کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جدال پہ اتنا پکا ہو جاتا ہے، اہل حق کے ساتھ لڑتے لڑتے اتنا کفر اس کے دل میں پکا ہو جاتا ہے کہ پھر طبع علی القلب، اور ختم اللہ علی قلوبہم والا درجہ آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک اس کے دل، ایسے کافروں کے دلوں پر اللہ پاک پھر مہر جباریت لگا دیتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اب تمہارے دل میں جو کفر ہے کوئی نکال نہیں سکتا۔ تو کیوں؟ ان کا اپنا اعمال ہوتا ہے، وہ خود شک کرتے ہیں، خود گمراہ ہوتے ہیں، اور پھر اپنے ہی اختیار کے ساتھ اہل حق کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آخر پہ جا کے اللہ پاک ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر جباریت لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات پہ ہمیں فائز فرمائے، اور گمراہی کے ادنا سے ادنا، بالکل معمولی سی گمراہی، ایسی گمراہی سے بھی اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ تو سب سے بہترین جو چیز ہے وہ یہ ہے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا، قرآن پاک سیکھنا کہ جو ہدایت کے لیے اقوام عالم کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا گیا۔ اور ابھی پچھلے دنوں میں جو باقاعدہ طور پر یونیورسٹیز کے لیے، اسکول و کالجز کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا ہے، ضابطہ بنا دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے ترجمے کے بغیر، ترجمہ پڑھے بغیر ڈگری نہیں جاری کی جائے گی، اسناد نہیں جاری کی جائیں گی، ڈگری نہیں ملے گی۔ یہ بہت ہی خوشائند قدم ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو چند دن پہلے جو فیصلہ ہوا کہ متحدہ علماء بورڈ جو بنایا گیا ہے، اس کی زیر نگرانی تمام کتابیں جو ہیں وہ شائع کی جائیں گی،
پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ اس کا پابند ہوگا کہ وہ علماء کی نگرانی میں اس کو چھاپا جائے گا تاکہ کوئی ایسا مواد نہ آئے. تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ کتابوں میں کوئی ایسا مواد نہیں آنا چاہیے. اور پھر جو جو 3 کتابوں پر پابندی لگی اس سے بھی پہلے یہ بڑے اچھے اقدامات ہیں. اور ترجمے کے حوالے سے جو قدم اٹھایا گیا بہت ہی زبردست ہے کہ یونیورسٹی میں اسلامیات کے سبجیکٹ کے علاوہ باقاعدہ طور پر ترجمہ پڑھایا جائے گا. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ ترجمے کے قریب نہیں آتے. جو ایسے فرقے مسلمانوں میں جو گمراہ فرقے ہیں وہ قرآن پاک کے ترجمے کے قریب نہیں آنے دیتے, عوام کو ترجمے کے قریب نہیں آنے دیتے. ورنہ قرآن تو کھول کے بیان کرتا ہے مسئلہ توحید کو, ہدایت کی جو منازل ہیں انہیں قرآن کھول کے بیان کرتا ہے. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ خاص طور پر اس میں دلچسپی لیں, ترجمہ قرآن کو سمجھیں اور پھر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر پکا رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور تمام عالم کے جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.